السلام علیکم دوستو، کیا حال چال؟ آئی ہوپ آپ سب بڑھیا ہوں گے، مست ہوں گے، ایک دم اپنی زندگی میں صحیح ہوں گے۔ اور آج کا جو ویڈیو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برتھ کے اوپر، مطلب جس دن پیدا ہوئے اس دن کے اوپر، اور یہ تاریخ زمین کے حوالے سے ہم لوگ یہ سنیں گے۔ اور ہمارے ساتھ انس خان ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کی آمد بھی عجب ہے۔ سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آمل کہتے ہیں۔ پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور وہ سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے۔ پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر، طہارت پر، آپ پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلی گندگی کا، اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے، آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا، آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے۔ اور جب آپ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا، اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی، نور اور خوشبو پھیل گئی۔ اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ، ناف اور آنت ملی ہوتی ہے نا، اس کو باہر کاٹتے ہیں، آپ کی باہر نہیں کاٹ گئی، ماں کے پیٹ سے کٹ کے ہے۔ ختنہ بچہ پیدا تو اس کا ہفتے، مہینے، سال بعد ختنہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو نبی جو پیدا ہوئے ہیں ان کا ایک دم الگ ہی برتھ ہوا ہے۔ مطلب کہ جو آج کل نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کافی گندگی نکلتی تھوڑی سی، لیکن ہمارے بھائی نبی ہیں، ہمارے نبی جو جن کا کوئی نبیوں کے نبی ہیں ہمارے۔ نبیوں کے نبی سب سے اعلیٰ درجہ ہے جن کا ہے۔ ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے آئے، سبحان اللہ۔ اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ، جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا، الٹے نہیں ہوئے، سجدہ کیا۔ ایک ہوتا نا بچہ الٹ جائے اور منہ ہیٹھاں تے پیٹ دے والے پہ، نہیں ایسا نہیں، آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا سے، گھٹنے اٹھا لیے، گوڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کمر کو اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا۔ یہ معصوم بچہ ہے، ایسا کام تو 6 مہینے کا، سال تک بچہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا، اے میری امت، فیصل آباد نماز لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں۔ اور بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئی، 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں، ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گئے۔ اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا۔ بھئی کی چکر ہے، ڈر بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گود میں لے لیا، گود میں لیا۔ ایک چیز اور ہے کہ نماز تو خیر لوگ سوچتے ہیں کہ یار نہیں پڑھ پاتے، عادت ڈالنے سے بنتی ہے۔ ایک بیان دیکھا تھا، اس میں بول رہے تھے کہ آپ بھی کوئی بھی چیز عادت چھڑوانے کے لیے کتنے دن کا آپ کو 21 دن چاہیے آپ کو کسی بھی عادت چھڑوانے کے لیے۔ ایک اور بیان دیکھا، اس میں کہہ رہے تھے، وہ مولانا تھے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو نماز نہیں پڑھتے، آپ اگر سٹارٹ کر رہے ہیں تو صرف آپ 2 وقت کی نماز پڑھیں، اور فجر صرف سنت نہیں پڑھیں، صرف فرض پڑھیں، ایک صبح کی اور ایک عشاء کی، یہ دونوں کی پڑھیں۔ اور جو لوگ اس کی نماز اگر آپ نے 1 مہینے لگاتار پڑھ لی تو آپ خود سوچیں گے، صبح اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور رات کو سوتے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب بیچ کا جو ٹائم ہے تو آپ کے لیے آسان ہو گیا نا۔ آپ بیچ کا مطلب کہ ہمیں اتنا ٹف ٹائم جو ہوتا ہے رات کا،
جو نیند لگ رہی ہے یار جلدی جلدی، اس ٹائم آپ نماز پڑھ لے تو دوپہر میں پڑھ لو گے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء اور یہ صبح بچے۔ بہت اچھا بیان تھا یہ، خیر اس پہ ویڈیو بنائیں گے ہم لوگ۔ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا۔ بادل کیا تھا؟ یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا، 2 فٹ تے نظر نہیں مطلب کیش ہے، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، جسے ہم یہاں فوگ کہتے ہیں، فوگ یا دھند یا کوہر۔ تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے، ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہا ہے، اور دھند میں سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو، ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریشی، عرب، ہاشمی، چاچا۔ اللہ نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب، بلال حبشی، ابن حبشی، غلام ابن غلام، اور میرے نبی نے فرمایا بلال میں میدان محشر میں چلوں گا براق پر اور دنیا چلے گی پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ بلال کی بھی کیا قسمت ہوگی یار بھائی۔ بلال کو تو نبی نے خریدا تھا، نبی نے خود خریدا تھا، ابو بکر کو بھیجا کہ جاؤ یہ خرید کے۔ بلال اس سمے مسلمان نہیں تھے، اور جب ان کو خریدا گیا تب ان کو ان لوگ ستاتے، جب وہ اسلام قبول کر لیے اس کے دوسرے دن سے جو ان کا مالک تھا، نام نہیں یاد آ رہا مجھ کو، اب کیا غلط بتا دوں گا تو غلط انفارمیشن، غلط لوگ کے نام بھی نہیں یاد رکھنے چاہیے۔ تو پھر وہ کافی لوگ تھے، اور ان کا آدھا زمین، آدھا جو سر تھا وہ اس میں دبا ہوا تھا، ریت میں دبائے تھے، اور ان کے وہ سر کے آس پاس پتھر رکھ دیے تھے گرم گرم، اور اوپر سے ریگستان کی دھوپ، اور اس میں بھی انہوں نے یہ بولا تھا اللہ اکبر، میں اپنا یہ نبی کا غدار کبھی نہیں بن سکتا ہوں، تو اس لیے ان کو یہ مقام ملا۔ آج کل کے کیا ہے کہ آج کل ہم سوچتے ہیں کہ ہم کالے ہیں یار، نہیں میرا، لیکن آپ کالے ہو، گورے ہو، کوئی بھی ہو، لولے ہو، لیکن آپ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو، نماز تو سب سے اہم ہے۔ اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا۔ آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، دنیا کو بتا دو، فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا، آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئی وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ جو بچہ آدھے گھنٹے میں 1,24,000 نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو، میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں، بساط ہی نہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت؟ میرے دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات،
کسی بھی دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات ہے۔ میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرا رب اپنے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صرف آپ نہیں، آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کیا صفات والے ہیں، پھر آپ کے گھر کی تعریف کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا۔ ایک اور چیز ہے کہ جو اگر آپ کو لگ بھگ جو صحابہ، جو مین صحابہ ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ کو اچھے سے نالج پڑھ کے نہیں، میں ایک وہ سیریز بتا رہا ہوں، عمر سیریز ہے، کوئی وہ اسپانسر نہیں ہے، یہ عمر سیریز ہے، بہت اچھی سیریز ہے۔ آپ کو اسلامکوپیڈیا کر کے کوئی چینل ہے یوٹیوب پہ، یا تو لنک ڈال دیں گے اس کے ڈسکرپشن پہ، وہاں سے آپ پورا سیریز ہے اور بہت اچھی سیریز، اس سے آپ کو جتنی چیزیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوران جتنی چیزیں ہوئی تھی سب آپ کو بریف میں سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمر کے اوپر مووی ہے، لیکن نہیں، یہ عمر کے ساتھ ساتھ جتنے صحابہ ہو چکے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی اوپر پورا اچھے سے ڈسکرائب ہے یہ مووی، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے، فری ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، آپ کا فیس نہیں لگتے اس میں۔ مانگ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، اے آل محمد، ہم نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور میرے اور میری اولاد کو بچا بت پرستی سے، اور اللہ اپنے حبیب کے گھر کی پاکیزگی کے اعلان کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ لا تخونوا اللہ والرسول فلا اقسم والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے نبی کے، یہ میرے اللہ کی نعت خوانی۔ سبحان اللہ۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا
کہ بس تم صرف سننے کا مزہ لو کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بیان کیا، کس طرح بیان کیا۔ میں جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ محمد بن ابیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نذر بن معد بن عدنان، آخر تک ساری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات بہت بتائی۔ اچھی بات، بہت سبحان اللہ، کتنا بڑھیا بیان تھا۔ مطلب مولانا طارق جمیل کو اس بیان سے دو چیز پتہ چلے، ایک پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برتھ، اور دوسرا مولانا طارق جمیل کی نالج، جو کہ بہت ہے۔ اور یہ نالج کوئی وہ مولانا ذاکر نائک جیسے نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے، ہم کو تو لگتا ہے، اور لیکن مولانا طارق جمیل کا جو ہے نا، پڑھنے سے، ایکسپیرینس سے دھیرے دھیرے ملتا ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں کہ بھائی ہاں آج میں نے ون شارٹ ویڈیو دیکھ لینا ہے، پھر اس کا پورا اچھے دماغ میں اردو چھپ جائے گا، پھر ہاں ایسے نہیں، وہ سب نالج پہ ہے۔ اور تو دوستو یہ ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو مزہ آیا ہوگا، اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو سے۔ ویڈیو کیا آپ یہ رسول کے دیوانے، تو آپ کو کوئی اس میں وہی نہیں ہے، کیا نام ہے، سنکوچ کوئی اس میں دقت نہیں آئی ہوگی، آپ کو پسند ہوگی۔ اور دوستو لائک شیئر سبسکرائب کریں ہمارے اس ویڈیو کو، کیونکہ ابھی ہم لوگ نے سٹارٹ کیا ہے اور تھوڑا سا ہم لوگ کو موٹیویشن سپورٹ کی ضرورت، دھیرے دھیرے ہم لوگ گروتھ کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بے شک ایک دن میں ہم لوگ 1 کروڑ پہنچ سکتے، اتنے اچھی، مطلب آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو دوستو بس یہ ویڈیو آج کے اتنا ہی۔ السلام علیکم، تب تک کے نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔